نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، پردہ نشی امت مسلمہ، گزشتہ ہفتہ اس موضوع پر بیان کیا گیا تھا کہ معاشرہ میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بعض دفعہ ہم گناہ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. رشوت اور سود، جتنے بھی برائیاں ہیں جو شریعت کے خلاف کام ہم کرتے ہیں، تو اس میں سماج کا سہارا لیتے ہیں کہ معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے. تو اس میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ ہم گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں یا کہیں بھی ظلمات میں پھنسے ہوئے ہوں، جہاں شریعت کے حکم کی پاسداری نہ کی جا رہی ہو، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ مجھ سے مدد چاہو. یعنی ہم اگر معاشرے کے برائیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تو ہم اگر پورے سچے طریقے سے، سچے دل سے، دل پکا ارادہ کے ساتھ ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، اللہ سے رجوع ہو جائیں اور اللہ سے رجوع ہو کر اللہ سے دعائیں خوب مانگیں، اور ایک دو دن نہیں، مانگتے رہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی گناہوں کے دلدل سے ہمیں بچا لے گا. جس طریقے سے نبی کبھی کہیں پھنس جاتے تو اللہ سے دعائیں مانگتے، جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا گیا تھا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مسلسل دعائیں مانگتے رہے. 3 دن، کبھی روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن، کسی روایت سے 3 دن، بظاہر یہ کہ 3 دنوں تک دعائیں مانگتے رہے مسلسل. پھر اللہ نے ان کو نجات دی، اور اللہ نے پھر بس نہیں کیا، اللہ نے بھی فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر مومن کو نجات دیتے رہیں گے. جو بھی مجھ سے مدد مانگے گا ہم اس کو نجات دیتے رہیں گے. تو ہم اگر برائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم معاشرہ کا سہارا لے کر اسی پر قائم و دائم نہ رہیں، بلکہ سچے اور 100% دل کے ارادہ کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ، یہ کام سب تو ٹھیک ہو رہا مگر شریعت کے مطابق یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں اس سے بھی بچا دیجیے، اللہ اس سے بھی بچا لیجیے. تو صرف مسجد کے اندر عبادت، نماز، قرآن، ذکر و اذکار اور ورد یہ مقصود نہیں ہے. صرف عبادات تو ہر پہلو میں ہونے چاہیے. معاملات بھی ایسا ہو جو عبادت میں کنورٹ ہو جائے، لین دین ایسا ہو جو عبادت میں کنورٹ ہو جائے. تو ساری چیزیں عبادت ہیں، ساری چیزیں دین ہیں، مگر جو شریعت کے مطابق ہونے لگے وہ سارا کا سارا دین ہے۔ تو جہاں نہیں ہو پا رہا، جہاں ہم نہیں بچ پا رہے،
تو وہاں اللہ سے دعائیں خوب مانگیں ہم، اور عورتیں لڑکیاں بھی، کہ ان کے لیے بھی اگر معاشرہ جو ہے سانپ بن کر ڈس رہا ہے، معاشرے والے جینے نہیں دے رہے، ہر جگہ جو ہے فیشن کا رواج ہے، مگر اس فیشن کے رواج میں، اس فیشن کے معاشرت سے بچ کر جو نکلتا ہے وہ تو کامیابی کی دلیل ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھیے جب انسان بہت زیادہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو کہ جہاں نیکی کرنا محال ہو جائے، وہاں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ بہت قابل قدر ہے، بہت ہمت والا انسان۔ تو ہمیں اپنے سے ہم نہیں بچ سکتے، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، وہی اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم جو ہو اگر کہیں اس معاملہ میں بھی پھنس جاؤ کہ تمہاری خواہش، تمہاری نفسانی خواہش جو ہے اس پہ رک نہیں پا رہی، تم بچا نہیں پا رہے ہو، تم بچا بھی نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد مانگنی ہوگی اور مسلسل دعائیں کرنی ہوگی، اور 100% ارادہ کے ساتھ کہ اللہ اب یہ کام ہم نہیں کریں گے، آپ ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ اگر آپ نہیں بچائیے گا تو کل قیامت میں پوچھیے گا بھی مت۔ ہم تو مانگ رہے ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہم نہیں بچ پا رہے ہیں، تو اے اللہ اگر یہ جو ہم کر رہے ہیں نا اس کا پھر پکڑ مت کیجیے گا۔ اس طرح دعائیں مانگی جائے، پھر مواخذہ مت کیجئے گا کہ تم فلاں فلاں گناہ کر رہے تھے، میں تو مانگ رہا ہوں، مسلسل مانگ رہا ہوں، سال گزر گئے مانگتے مانگتے کہ اس گناہ سے مجھے بچا لیجئے اللہ، آپ ہی کی تو میں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے دعائیں مانگے، اور ہم جو سہارا لیتے ہیں معاشرہ کا، سوسائٹی کا سہارا لے کر جو زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اب کیسی بات کرتے ہیں کہ یہ تو اس معاملہ میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا، دغا دینا ہی پڑے گا، جھوٹے بل بنانے ہی پڑیں گے، اگر نہ بنائے تو کامیابی نہیں ہو سکتے، ترقی نہیں پا سکتے، جھوٹے جو ہے ایفیڈیوٹ بنانے ہوں گے، تو یہ جو ہے نا یہ صرف شیطان کا کام ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، پچھلے عبادت صرف اللہ کی جاتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھئی ہم کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں، مگر کبھی غور بھی کرنا ہوگا کہ اللہ ہم تو کہتے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی مینس آپ ہی کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ جو ہی کا ورڈ ہے نا، ہی مینس آپ کے علاوہ نہیں۔ ایک انسان بولتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہی کی محبت میرے دل میں ایسا نہیں کہتا، آپ سے محبت کرتا ہے مطلب اور بھی کسی سے محبت ہے۔ باپ کو بولے والد صاحب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مینس یہ کہ آپ سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، مگر آپ ہی کی محبت میرے دل میں ہے، مطلب کسی اور کی نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد میں جو عبادت ہے، وہ اس عبادت میں بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے، کسی اور کی نہیں کرتے۔ تو عبادت جتنی بھی یہ سب اللہ ہی کی ہیں۔ ہاں اللہ کسی اور کی اطاعت کرنے کہہ دے تو گویا کہ اللہ نے کسی کی اطاعت کرنے کو کہا ہے، تو وہ بھی اطاعت اللہ کی عبادت ہے۔ جسے اللہ نے کہہ دیا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو، تو معلوم چلا کہ نبی کی اطاعت کا حکم بھی اللہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم نبی کی بھی اطاعت کریں گے تو اللہ کی عبادت۔ اللہ کہے کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ جو ہے نیک احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، تو گویا کہ ہم ماں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، باپ کی بھی خدمت کر رہے ہیں، بچیوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، بیوی کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی اللہ کی عبادت۔ معاملات تو اللہ ہی کہہ رہا نا کہ بیوی کو کھلانا ہے، ازدواجی زندگی کو صحیح سے گزارنا ہے، اس کے لیے مال کمانا ہوگا، تو مال کمانے کے لیے نکلنا بھی، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم لوگوں نے اللہ کی عبادت کو صرف نماز کے ساتھ خاص کر لیا ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، باقی تو سب ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ماں باپ سے کیا بھائی، ماں باپ کی خدمت بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ حکم دے رہا نا۔ اب کسی کمپنی میں جائیں کام کرنے کے لیے، باس جو ہوتا ہے وہ کہہ دے کہ تم کو فلاں کام کرنا ہے، بس باس تو مینیجر بھی رکھتا ہے، باس بہت ساری چیز لوگوں کو رکھتا ہے کہ وہ آپ کو بھی کام کرا سکتا ہے، تو باس ایک کام کرنے کو دے دے کہ فلاں آپ تم کو یہ کام کرنا ہے، وہ چلا جائے گھر۔ اب ہم پڑے رہے کہ ہم نے باس نے صرف یہی کام مجھے دیا تھا، ہم اس کے علاوہ کوئی کام کریں گے ہی نہیں۔
تو باس نے ہی مینیجر رکھا ہے کہ ان سے اور بھی کام لینا، تو مینیجر بھی کہے تو مینیجر کی بات ماننا بھی گویا کہ باس کی بات ماننا ہے، کیونکہ باس نے مینیجر کو ہائر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے حکم رکھا ہے، اور جہاں جہاں ہمیں کام کرنے کو صحیح زندگی گزارنے کو جہاں اللہ کے احکامات ہیں اور جہاں نبی کے طریقے ہیں، یہ سب گویا کہ اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اللہ ہی نے یہ سب کیا کہ آپ کی بھی اطاعت کی جائے، ماں باپ کی جو ہے نافرمانی نہ کی جائے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، گویا کہ سب چیز اللہ کی عبادت ہے۔ تو ایاک نعبد کہ اللہ ہی کی ہم عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور آپ ہی سے اللہ ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد میں کچھ اور کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ توحید کا معاملہ ہے، مدد چاہنا صرف اللہ سے، یہ توحید کا معاملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جاتی، مدد تو اللہ ہی سے مانگنی ہوگی۔ اس کو اپنے ذہن کو سامنے رکھ کے سمجھے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ کا ذہن میں اگر ٹیڑھا پن ہو تو پھر مسئلہ ہے، ختم ہے۔ ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے بھائی کہ توحید جو ہے نا، توحید میں بہت زیادہ ہمیں سنبھل کر قدم بڑھانا ہے۔ توحید مینس ایک اللہ سے ہر چیز کا ہونا، یہ ایمان ہونا۔ اب جو ہے بات یہ آتی ہے کہ فلاں جگہ ہم جاتے ہیں، فلاں کام کسی اور سے کرواتے ہیں، فلاں کام کرواتے ہیں کہ بھائی تم کر دو، تم فلاں کر دو، تم سے یہ ہوتا ہے، مستری کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، سب تو ان سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ میرا گھر بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے ایک تیار کی، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، مگر مدد جو مانگنی ہے وہ اللہ کی ذات سے مانگنی ہے کہ اے اللہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہم صرف پڑے رہ جائیں اور سوچیں کہ نہیں یہ کام ہو جائے گا تو پھر مشکل ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ توحید کے مطلب کہ جو انسیڈنٹ ہو جائے، جو واقعہ ہو جائے، جو کام ہو جائے، فوراً اس کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہوا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوا ہے۔ اللہ اگر نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا، یا اگر اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے۔ اس میں ہم اپنے اوپر کوئی چیز کو یا کسی اور کے اوپر اس چیز کو نہیں دے سکتے کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ یہ بھی اس میں بھی شرک کی بو آتی ہے، بزرگوں نے فرمایا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص گھر میں کتا پالتا ہے اور کبھی اس کے گھر میں چور داخل نہیں ہوا، اور وہ یہ کہے کہ اگر یہ کتے نہ ہوتے تو رات میں گھر میں چوری ہو جاتی، تو بزرگ کہتے ہیں یہ بھی شرک، اس میں بھی شرک کی بو ہے۔ یعنی اس کتے میں کتنی طاقت ہے کہ آپ کے گھر کو چوری ہونے سے بچا لے، آپ کے مال اور جائیداد، آپ کے کارخانہ میں جو سامان رکھا ہو اس کو چور کو چوری کرنے سے بچا لے، یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا اور اس سوچ کا محاسبہ کریں گے تو واقعی ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ہر چیز میں کہ جو ہے ہم مادہ کو جو ہے پریفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا کہ بعض گھروں میں بطخ مرغی پالتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ تو رات میں ہم بند کر دیتے ہیں تو بچ جاتی ہے، اگر رات میں چھوڑ دیا جائے تو چوری ہو جاتی، تو اس میں بھی شرک کی بو ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا گزرا، کیسا رہا سارا معاملہ آپ کا؟ تو انہوں نے کہا بھائی بہت مشکل ہو گیا، میں تو بہت سختی میں پھنس گیا۔ بولے کیا وجہ ہو گئی؟ تو انہوں نے خواب میں جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کو وہ بایزید بڑے بزرگ ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بولتے ہیں کہ اللہ ہم سے پوچھ بیٹھے کہ کیا لائے ہو تم دنیا سے؟ تو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہم صرف توحید لائے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے تھے، سارا کچھ آپ، توحید مینس آپ کو ماننا، اللہ ہی سے ہر کچھ ہوتا ہے، اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں، توحید لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھا تم توحید لے کر آئے ہو، ٹھیک ہے، تم اس دن کو یاد کرو، ایک دن تم رات میں دودھ پیے تھے، تم نے دودھ پیا تھا، اور دودھ پینے کے بعد صبح کے وقت تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا، صبح کے وقت پیٹ میں درد ہو گیا، جو ہی پیٹ میں درد ہوا ہے تم نے یہ کہہ دیا کہ رات میں ہم نے جو دودھ پیا تھا میرے پیٹ میں درد اس وجہ سے ہوا۔ یہی توحید ہے کہ دودھ میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ تمہارے پیٹ میں درد دے دے؟ درد دینا تو میرے ذات میں ہے، میرے مرضی سے تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا، یہ کیسی توحید ہے؟ تو بہت پھنس گئے، وہ بات مسئلہ ختم ہو گیا۔ یعنی کسی چیز میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس صلاحیت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
اگر کسی چیز میں اللہ نے ایک فائدہ رکھا ہے تو فائدہ رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ کوئی بھی مٹیریل لے لیجئے، کوئی بھی ایسی چیز جو دنیا میں ہے جس سے یہ فلاں بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، فلاں بیماری، تو یہ ٹھیک جو ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ تاثیر رکھنے والی ذات کون ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کسی درخت کو کسی صاحب نے بنایا ہو اور اس میں یہ تاثیر رکھی ہو۔ کوئی بھی چیز آپ اٹھائیں تو ہر چیز میں تاثیر رکھنے والی ذات جو رکھی ہے جس ذات نے، وہ اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو منٹوں میں اس تاثیر کو ختم کر دے۔ آگ میں تاثیر ہے جلانے کی، آگ میں تاثیر جلانے کی اللہ نے رکھی ہے، مگر اسی تاثیر کو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے کہ اس میں گرم ہو، اس میں حرکت ہے، جلانے سوزش ہے، جلانے کی صلاحیت ہے۔ مگر اس جلانے کی صلاحیت کو بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اسی آگ جہاں جلانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی تھی، مگر اس کو اللہ نے کنورٹ کر دیا اور اس کو آرام باغ اور ٹھنڈا بنا دیا، اتنا نارمل بنا دیا کہ حضرت ابراہیم آرام سے اس میں جو ہے دم جیسے ایک جھولا میں بچے جھولتے ہیں ویسے ہی رہ گئے۔ تو یہ ذات اللہ کی ہے۔ تو کسی بھی چیز میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو فوراً ہم یہ ذہن میں بٹا لیں کہ اللہ کی مرضی سے یہ کام ہوا ہے، اللہ کی مصلحت نہیں تھی، نہیں ہوا، ہم فوراً کسی چیز میں جو ہم یہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ آج جو پورا معاشرہ، جو ہم لوگ توحید جو ہے نا، بہت توحید سے دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ تو سب چیزوں میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ ایک تو یہ، دوسرا یہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کریں کہ ہم کل کا انی فاعل ذالک غدا، یہ کام ہم کل کریں گے، تو اس میں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ تم کہہ دو کہ اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کا ارادہ ہو کہ ہمیں کرنا ہے تو اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے ہمیں کہنا چاہیے انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، تو ہم کر لیں گے۔ دیکھیں اس میں ہم اپنی زندگی محاسبہ کریں نا، جب ہم پورے دم اچھے طریقے سے کسی چیز کی ہم جو ہے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، مگر انشاءاللہ کہیں نہیں ہم نے بولا ہوگا، تو ہم ان دنوں کو یاد کریں کہ وہ کام نہیں ہو پاتا ہے، حالانکہ ساری چیزیں سیٹ اپ پورا سیٹ رہتا ہے کہ بھائی فلاں سے یہاں سے لینا ہے، یہاں دینا ہے، یہاں سے لینا ہے، یہاں دینا، مگر اگر اس بیچ میں اللہ مطلب کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی ہوگا، حالانکہ پورا محفل اور پوری پلان ویل پلانڈ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے ہر چیز، مگر پھر بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اور ہم پھر سوچتے کہ یہ ہو کیسے گیا، حالانکہ ممکنات میں سے نہیں تھا کہ یہ ایسا ہو جاتا کہ فلاں صاحب مجھے نہیں دیتے اور میں فلاں صاحب کو نہیں دے پاتا، دم فلاں صاحب پورا دم کہہ چکے تھے کہ ہم کو تو آپ کو اتنا دے ہی دینا ہے اور اینی ہاں دینا ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے ہم تو آپ کو دے کر ہی رہیں گے۔ مگر دیکھیں ہوں گے ایسے ایسے معاملہ میں بھی اگر ہمارا ایمان ڈھلمل ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو دے گا تو ہو جائے گا، نہیں اللہ چاہیں گے تو وہ ضرور مجھے دے گا اور اللہ چاہیں گے تو میں ضرور تم کو دوں گا، یہ ذہن، یہ توحید ہے۔ کسی بھی مادہ پرست نہ بنے کہ فلاں ہوا تو ہوا، فلاں کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، یہ بھی ایمان ہو۔ تو آج کل کو جو ہے نا کنوینر جو ہوتا ہے، جو کنوے کرتا ہے کسی چیز کو دوسروں کو تک پہنچاتا ہے، اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ وہ کنوینر ایسا ہو جو توحید کو ماننے والا ہو، رسالت کو ماننے والا ہو، آخرت کو ماننے والا ہو، ورنہ ویسا عیسائی ٹیچر جس کو خدا سے دوری ہے، نبی سے دوری ہے، آخرت سے دوری ہے، کوئی بھی ایسا ٹیچر آپ کو ملے اور وہ آپ کو آپ کے بچوں کو تعلیم دے تو وہ تو اللہ سے دور کرا دے گا، وہ اللہ سے دور کرائے گا۔ وہ کہے گا کہ دیکھو سورج جب نکلتا ہے تو اس لیے نکلتا ہے، بارش ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی، وہ اللہ بارش اتارتے ہیں، وہ نہیں، بارش ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے۔ مگر وہی اگر اللہ کا پکا سچا موحد ہو، توحید پرست ہو، اللہ کا یقین ہو، تو اس سورج نکلنے میں بھی وہ اللہ کی قدرت کو بتائے گا، دیکھو سورج نکلتا کیسے۔ دنیا کی جو جس آربٹ میں جو یہ گھوم رہی ہے، جس کی آربٹ ہے 24 گھنٹے میں جو گھومتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہم جس جہاں ہمیں اللہ نے جس چیز کو تجویز کیا ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنا نظام ہے، ہوائیں اللہ چلاتا ہے سانس لینے کے لیے، پانی کا اللہ نے انتظام کیا ہے ہماری ضرورت کے لیے، کھانے کا اللہ نے انتظام کیا ہے ہماری ضرورت کے لیے، اللہ رزق اتارتا ہے، پانی اتارتا ہے، ہم جتنی موٹریں لگا لیں مگر ہم اتنا پانی نہیں کچھ وقت میں جو ہے جمع کر سکتے جو اللہ 5 منٹ میں جمع کر دیتا ہے، پورا کولو پاڑا بھی بھر جاتا ہے 5 منٹ میں، تو ہم پوری موٹر لگا لیں تو وہ کام نہیں کر سکتے، مگر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
تو یہ ایسا ایمان، تو ویسا کنوینر، ویسا ٹیچر جو خدا سے دور رہے گا، رسول سے دور رہے گا، آخرت سے دور رہے گا، تو وہ ویسے ہی بتائے گا پانی تو یوں ہوتا ہے، بارش تو یوں ہوتی ہے نا، کھانے کا انتظام یہ تو نکل رہا نا، اناج تو نکلتا ہے کہ ہم کھاد دیتے ہیں۔ بھائی کھاد تو تم نے دیا ہے، تم نے بیج تو بو دیا ہے، مگر اندر میں جو میکینزم جو اللہ کا ہو رہا ہے وہ تم کر رہے ہو، یا تم کہیں سیٹلائٹ لے کر یا کچھ ایسا لے کر کمپیوٹرائز تم کر رہے ہو کہ اندر میں اس کو تیار کر رہے ہو؟ اندر میں کون تیار کر رہا ہے؟ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے انسان کو بس اتنا ہی ہے کہ وہ بیج بو دے، اس کے لیے صفائی کر دے، وہاں جو جانور آ کر اس کو کھا جائیں اس سے بچا لے، اتنا ہی تو ہے۔ مگر اب اتنا ہم نے دے دیا، بھائی اللہ کریے، اس کو اٹھائیے، یہ تم کر سکتے ہو؟ تو سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم توحید سے بہت دور ہو چکے ہیں، اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم مادہ پرست بن چکے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے کتنی دفعہ دن بھر میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نہیں ہوتے تو آپ یہ جو گھر کا پلنگ ہے نا، اگر وہ مستری نہیں ہوتا تو بنتا بھی نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے ہی بنایا ہے، مگر یہ کہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ مستری نہیں آتا۔ ہر چیز میں اللہ کو، تو اللہ کو ہر چیز میں جب ذہن میں رکھیں گے تو کوئی بھی کام ہوتا ہوا دکھے گا تو یہی ہوگا کہ اللہ کی مرضی سے تو ہوا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ سب پورا دنیا کی جو پورا نظام جو ہے نا، یہ پورا نظام میرے تھنکنگ یعنی میرے سوچ کے مطابق چلتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے، تو لوگ کہتے تھے پاگل ہو کیا، تمہاری مرضی سے یہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، تمہارے مرضی سے، تمہارے سوچنے میں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے سوچنے کی وجہ سے۔ بولے وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو اللہ کے سوچ پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کو، اپنی جو بھی ڈیزائر خواہشیں ہوتی ہیں، ہم نے ساری چیزوں کو اٹھا کر اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ اگر اللہ جیسا چاہیں گے گویا کہ وہ میری سوچ ہے کہ ہم نے سوچا تھا تو یہ ہوا۔ تو یعنی اللہ بولتے ہیں نا بھائی کہ جب اللہ ہی کو، بادشاہی کو، ایک عورت کا ایک واقعہ لکھا کہ وہ اس نے کچھ کام اچھا کیا تو اس سے بادشاہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا چاہتی ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، سلطنت تمہارے نام کر دیں، ہاف تمہارے نام کر دیتے ہیں، تم کو تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہہ دیا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے، مجھے سلطنت نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، یعنی بادشاہ سلامت آپ مجھے چاہیے، آپ مجھے اپنا بنا لیجئے۔ تو گویا کہ جب بادشاہی اپنا ہو جائے، وہ سلطنت لے لیتی، مگر بادشاہ کی جب وہ ہو گئی تو ساری چیزیں، ساری سلطنت تو اس کی ہو گئی، تو اس نے بھی اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنے تمام تر سوچ کو، اپنے تمام چیزوں کو جو دنیا میں سب کو اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ جو ہوتا ہے وہ آپ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ جیسا چاہیں گے۔ تو ہم نے اپنی مرضی کو آپ کے مطابق کر دیا ہے، اپنی تمام خواہشوں کو، اپنے تمام جسم کو ہم نے آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ جو ہوگا وہ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو جو بھی ہو رہا ہے تو وہ اللہ کے مطابق یعنی میرے مطابق ہو رہا ہے۔ تو ہم توحید سے تھوڑا جڑیں، اللہ کا ایمان یا یقین ایسا بیٹھائیں کہ جو کچھ ہوتا ہے واقعی اللہ سے ہوتا ہے، واقعی اللہ سے ہوتا ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ ہم اسباب ڈھونڈ سکتے ہیں، اسباب۔ اب اس میں بھی ایک لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اسباب کو بھی نہیں مانتے، بولتے اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، بس اپنے آپ ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ کہاں سے آپ نے لے آیا کہ سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ سے ہوتا ہے، اسباب کے مطلب یہ نہیں ہے، توکل کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کا ترک کرنا نہیں، یعنی اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسباب کسے کہتے ہیں؟ جیسے بھائی ہمیں گھر کا اگر ہمیں کچھ وائرنگ کروانا ہے تو مستری کو لانا ہوگا نا، تو یہ اسباب ہے کہ اس کو لائیں اور اس کے لیے وائر کی ضرورت ہے نا، جو چیز کی ضرورت وہ اسباب ہے کہ جس سے وہ کام ہو سکتا ہے، اس کو اسباب کہتے ہیں۔ تو اسباب نہیں، اللہ جو چاہے گا ہو جائے گا، ہم بیٹھے رہیں اور اپنے آپ جو ہے نا وائر تیار ہو کر کے مستری بغیر سب کام ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں اسباب کو لانا، اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ جو کام ہم کرنے لگیں اس پہ یہ کہیں کہ کام تو شروع ہو گیا ہے مگر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی آئے اور وہ اونٹ کو، غالباً اونٹ ہو یا گدھا کو، کسی کو لے کر آئے اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں توکل کر لوں، اسے یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں کام سے؟ اللہ کے نبی نے کہا پہلے بھائی کھٹا جو ہے نا، کھوٹے جو ہیں اس کو گاڑ دو، اس کے بعد توکل کرو۔ تم نے سب کام کر لیا، بچانے کی سب حفاظت تم نے کر لی ہے، اب اللہ کے ذات میں کہ اللہ چاہے گا تو وہ قائم رہے گا، ورنہ نہیں تو وہ کھٹے کے ساتھ بھی وہ بھاگ سکتا ہے، چلا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے، فرعون سے اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ بھائی رات نکل جاؤ۔ اللہ کہتے دینی میں نکل جاؤ، رات میں نکل جائیے،
یعنی ایک اسباب ہے کہ راتوں میں نکلیے گا تو مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر نہیں پڑے آپ بچ کے نکل سکتے، یہ اسباب نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تب صبح صبح نکلو، ہم تو دیکھ رہے ہیں، کوئی تم کو دیکھ ہی نہیں پائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اسباب بتا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی غار سور میں 3 دن رہے تھے، آپ کو علم ہونا چاہیے، جب ہجرت کر رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیا ضرورت تھی، اللہ کے نبی نکلتے رہتے، بھائی اللہ بچانے والی ذات۔ ہم اسباب کا ڈھونڈنا، توکل کے معنی اسباب کا ترک کرنا نہیں ہے، اسباب کو لینا ہے، مگر اسباب کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات اللہ کی۔ بزنس کے لیے سب نکلتے ہیں، کاروبار سب کرنا چاہتے ہیں، دکان سبھی کھولتے ہیں، سب نے اسباب لے لیا، مگر کیا سب جو ہے آگے نکل جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسے ہوٹلوں کو دیکھا ہوگا کہ بغل بغل میں ہے، مگر اس کو ترقی مل جاتی ہے، یہ بیچارہ ویسے کا ویسے پڑا رہ جاتا ہے۔ ہوٹل اس کے بھی ہیں، کھانا اس کے یہاں بھی بنتا ہے، ان کے یہاں بھی بن رہا ہے، حالانکہ کوالٹی دیکھیے تو دونوں سیم ہے، پھر بھی اللہ ایک کو بڑھا دیا، ایک وہیں کا وہیں ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں سارا ذہن جو ہمارا بنے تو اس معنی پر بنے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ہاں ایک چیز اور، دوسرا یہ کہ توکل ایک ہے کہ بھائی جو چیز، ایک ہے اسباب قطعیہ، یعنی جو چیز بغیر اس اسباب کے پکڑے ہوئے، یعنی بغیر اس چیز کے استعمال کیے وہ زائل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی، یہ پیاس کو بجھا، ہم بولے نہیں پانی ہم نہیں پئیں گے، پیاس جو ہے ایسے ہی بجھ جائے گی، اللہ ایسے ہی بجھائے گا، ایسا ہوگا بھائی؟ اللہ ہی نہیں، اللہ نے وہ اس استعمال میں ایسا رکھا ہے کہ یہ 100% ٹرو ہے کہ ہم پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی، اکثریت ایسا ہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اگر پانی نہ پیے اور بھوکا رہے کہ پیاس تو اپنے آپ بجھے گی، اللہ بجھانے والی ذات ہے، اگر وہ پانی کو لیے بغیر اگر وہ مر جاتا ہے تو کتاب میں لکھا ہے وہ خودکشی ہوگا۔ بھوک لگی، ہم کھانا تو کھائیں گے نہیں، پیٹ ایسے ہی بھر جائے گا، بھائی کھانے کے اندر وہ اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، تو اس کو چھوڑنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو پانی پینا ہوگا، کھانے کے لیے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اسباب ظنیہ جو ہوتا ہے کہ بھائی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس اسباب ظنیہ کو جہاں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس میں اللہ کے نبی کی سنت ہے، یعنی وہ سنت ہے کہ اس کام کو بھی کیا جائے۔ بھائی جنگ کی جو تیاری ہوتی ہے اس میں اسباب جو اسلحے جو ہوتے ہیں جو تیاری کی جاتی ہیں، بھائی چھوڑ دے، بھائی جنگ تو ایسے ہی جیت، اللہ چاہے گا جیت جائیں گے، نہیں ہوگی نہیں، ہاں بنا تلوار کے نکل جائیں، بنا کسی اسلحہ کے نکل جائیں، نجات جو ہے جیت دلانے والا ذات تو اللہ کی ہے، ذات اللہ کی ہے، نکل جائیں۔ تو نہیں، اللہ کے نبی نے بھائی لوگوں کو ہدایت دی کہ نہیں آپ کو یہ تیاری کرنی ہے، تیاری کی اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایسا دوا جو ہم کھاتے ہیں کہ بھائی دوا کھانے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی، کسی کو کلی اعتماد نہیں ہوتا ہے، پورے طریقے سے یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہم دوا کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، پورا یقین کسی کو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے 75 سال کے تجربہ میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم ایک ہی مرض ہے، ایک ہی 2-3 انسان ہیں، مرض ایک ہی ہے، ہم نے اس کو بھی وہ دوا دی، وہ بھی دوا ان کو بھی دی، سارے لوگوں کو وہی دوا دی، اسی مرض کی دوا، مگر ایسا ہوا کہ فلاں صاحب تو ٹھیک ہو گئے، فلاں صاحب ٹھیک نہ ہو سکے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سال تجربہ میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے، ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ دوا جب پیٹ کے اندر جاتی ہے تو وہ بھی اللہ سے یہ کہتی کہ اللہ شفا دوں یا ٹھیک کر دوں یا نہ کروں۔ جو دوا بھی اندر جاتی ہے وہ دوا بھی کہتی ہے کہ ایسا کہتی ہے کہ اللہ میں اس کو ٹھیک کروں کہ نہیں کروں، اللہ کا حکم ہوتا ہے ٹھیک کر دو، ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے۔ اب ہم کہیں گے ہمارے فلاں صاحب کا جو ڈاکٹر صاحب ہے نا ان کی دوا کھا لو تو ہم ٹھیک، نہیں، اس سے ہمیں منع کیا گیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا، دوا کوئی مؤثر نہیں ہے، مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آج کے بعد سے ہم اپنا ایک ذہن توحید کو مضبوط کریں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو ہم کہہ دیں کہ اگر برائی ہوا ہے تو من شرہ و خیرہ من اللہ تعالی، جو بھی بری اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہو جائے، کرنا نہیں ہے برا کام، ہم برا کرتے جائیں تو کرنا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور آج کے بعد سے ہر چیز میں دوا کھائیں، پانی کہیں بھی کوئی بھی چیز ہو جائے فوراً اللہ کی طرف کریں کہ یہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے نا، کتابوں میں ملتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے ہر مرض کی دوا ہے،
ہر مرض میں اللہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کوئی پڑھ کر کے پھونک دیں تو انشاءاللہ اس میں شفا مل جائے اس کو۔ سورۃ الشفا ہے سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے کہ کہیں بھی کچھ ہو، اب سب چیزوں میں مولوی کو بلایا جاتا ہے۔ بھائی آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، اچھے سے پڑھو، بسم اللہ کرو، اعوذ باللہ بسم اللہ کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے بچوں کو دم کرو، وہاں لے کر گھوم رہے وہاں اب کوشش تو کرے بھائی، یقین ہمارا کمزور ہو گیا ہے، یقین بنائیں۔ یہ سورۃ الشفا جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر یہ کریں کہ اب ہم نے سورہ فاتحہ تو پڑھ لی ہے مگر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم، سورہ فاتحہ میں بھی نہیں، یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ سے ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، سورہ فاتحہ میں بھی کہ سورہ فاتحہ تو ہم نے پڑھ کے دم کر دیا ہے مگر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اپنے زبان کو توحید پرست ہم بنیں اور ہر چیز میں اللہ کو پریفر کریں کہ اللہ ہی سے ہوا ہے، اللہ ہی سے ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا موحد بنائے، اللہ تعالی توحید ہمارے دلوں میں بیٹھائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اللہ تعالی کہنے سننے پہ عمل کی توفیق